قضائے عمری کا نماز کا آسان طریقہ سمجھائیں۔ نماز کا قضاء عمری سے مراد ہے زندگی میں جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان نمازوں کو قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ قضا نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو ادا نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ قضا نمازوں میں تھوڑی چھوٹ مل جاتی ہے، کچھ آسانی اور تخفیف ہو جاتی ہے۔ وہ تخفیف اور آسانی کیا ہے کہ سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد صرف 3 آیت کی مقدار، مثلا قل هو اللہ احد پڑھ لے، انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے، لإلاف قریش پڑھ لے، والعصر پڑھ لے، الم نشرح پڑھ لے۔ تو یہ جو مختصر صورتیں ہیں، یہ مختصر صورتیں دوسری یہ صورتیں ملا لیا کریں، بڑی صورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے ساتھ مختصر صورت 3 آیت کی ملا لیا کرے، جیسے قل هو اللہ احد شریف، انا اعطیناک الکوثر، لإلاف قریش وغیرہ میں نے سنایا، تو ان کو یاد کر لے اور انہی کو دہراتی رہے، انہی کو پڑھتی رہے۔ دوسری آسانی یہ ہے کہ جو تسبیحات ہیں رکوع میں اور سجدے میں وہ 7 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے، تو 7 مرتبہ نہ پڑھ کر 3 ہی مرتبہ پڑھے، مثلا سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 3 سے زیادہ نہ پڑھے۔ یہ دوسری چھوٹ اور دوسری آسانی ہوئی۔ اور اگر یہ ایک ہی مرتبہ پڑھ لی تو ایک مرتبہ پڑھ لے اور پورے طور سے رکوع میں چلی جائے، پورے طور سے سجدے میں چلی جائے اطمینان کے ساتھ، اور اس کے بعد پڑھے تو اس سے بھی کام چل جائے گا۔ ہاں، مگر ایسا نہ ہو کہ بس سر ٹکا پڑھا نہیں پڑھا اٹھ گئے تو نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا ہاں چاہیے۔ جی اس لیے 3 مرتبہ ہی بتایا جائے۔ جی جی یہ علماء کر سکتے ہیں، جی ہر شخص نہیں کر سکتا، جی حضرت جی اس لیے ان کو 3 ہی مرتبہ بتایا جائے جی کہ 3 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ لیا، اس سے بھی کام چل جائے گا۔ اور التحیات تو مکمل پڑھنا ہے، آخری قاعدہ میں التحیات اور درود شریف پڑھ لے تو اس سے کام چل جائے گا۔ اس کے بعد جو دعائے معصورہ ہے، دعائے معصورہ میں کمی ہو سکتی ہے، اور درود شریف میں بھی مختصر درود شریف پڑھنا چاہے تو مختصر درود شریف بھی پڑھ سکتی ہے، مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس اتنا، صرف اتنا۔ جی اور وطر میں دعائے قنوت کی جگہ پہ اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اچھا، تو یہ سب صورتیں ہیں جس میں تخفیف اور آسانی ہے۔ جی تو آسانی کے راستوں کو اپنا سکتی ہے، وہ فرض کو قضا کرے، اگرچہ ان چیزوں میں کچھ تخفیف ہو جائے، کچھ نرمی ہو جائے، آسانی ہو جائے، جی جی اس کی اس کو اجازت ہے۔ سوال پوچھنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ یہاں بلکہ اکثر جگہوں پر خاص طور سے عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ قضائے عمری نام کی کوئی ایک الگ نماز ہوتی ہے جو بڑی بڑی راتوں میں، جیسے شب برات وغیرہ میں یا شب قدر میں 2 رکعت وہ پڑھ لو قضائے عمری کی نیت سے، تو جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں سب معاف ہو جاتی ہیں۔ تو اس شبہ کو دور کرنا ہے۔ قضائے عمری یہ نماز پنجگانہ کے علاوہ کوئی دوسری نماز الگ سے نہیں ہے کہ الگ سے 2 رکعت یا 4 رکعت کسی خاص رات میں پڑھ لیں، کسی بڑی رات میں پڑھ لیں اور زندگی کی ساری قضا ادا ہو جائے، ایسا نہیں۔ قضاء عمری کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت سی نمازیں بھول چوک سے چھوٹ جاتی ہیں، لا علمی میں چھوٹ جاتی ہیں۔ اب جب ہوش آیا، خیال ہوا، تو اب یہ ہے کہ 500 نمازیں چھوٹ گئی ہیں سب ملا کر کے، تو اب اتنی نمازیں کیسے پڑھی جائیں؟ ان نمازوں کو قضا کرنا چاہتا ہے تو انہی 500 نمازوں، 200 نمازوں، 100 نمازوں کو قضا کرنے کے نام کیا ہے؟ قضاء عمری ہے۔ یہ نماز ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسے ادا نماز پڑھی جاتی ہے، بس آسانی کے لیے کہ فرض جیسے بھی وہ ادا کر لے اور واجب جیسے بھی وہ ادا کر لے، کچھ کاموں میں تخفیف اور آسانی دے دی گئی ہے
ان آسانیوں پر عمل عورت بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت کی الگ سے کوئی قضاء عمری نام کی نماز ہے جو بڑی راتوں میں پڑھ لی جائے تو ساری قضا ادا ہو جائے. ایسا کچھ نہیں ہے. جی یہ کسی نے پھیلا دیا ہے اور کسی نے بڑھا دیا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں، شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں ہے. جی ایسا نہ کیجئے گا کہ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں بڑی رات میں اور پھر ساری قضاؤں کو بھول جائیں. ساری قضائیں سر پر رہ جائیں گی اور پھر قیامت دن نمازوں کا سوال ہوگا تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں رہ جائے گا. اللہ سے ڈریں، ایسی باتوں پر توجہ نہ کریں اور بڑی راتوں میں بھی نفل کی جگہ پر قضا پڑھیں. اچھا ہاں یہ ہے جی کہ بڑی راتوں میں بھی آپ جو نفل پڑھیں گی تو نفل کی جگہ پر یہ قضا نمازیں ہی پڑھیں اور اس کا ثواب بہت ہے. اچھا وہ میں بتا دیتا ہوں. جی ایک تو فرض کا ثواب ہمیشہ نفل سے زیادہ ہوتا ہے. جی تو بڑی راتوں میں اگر آپ نفل نماز پڑھتی ہیں تو نفل کا ثواب ملے گا، اور قضا فرض نماز پڑھتی ہیں یا واجب نماز پڑھتی ہیں تو واجب کا بھی ثواب نفل سے زیادہ جی اور فرض کا بھی ثواب نفل سے زیادہ. جی اچھا، اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کا حکم ہے تو اس رات میں آپ جا کر عبادت کر بھی رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، عبادت کر رہی ہیں تو عبادت بھی ہو رہی ہے، شب بیداری بھی ہو رہی ہے اور نفل سے بڑھ کر اور بہت بڑی عبادت بھی ہو رہی ہے. جی اور تیسرا ایک فائدہ یہ ہوا کہ آپ 1000 راتیں نفل پڑھتی رہیں، آپ کا فرض کا جو قرض ہے اللہ کا آپ کے ذمے وہ قرض نہیں ادا ہوگا اور قیامت دن اس کے لیے بات پرس ہوگی اور جہنم میں بھی جانا پڑ سکتا ہے. اللہ اس لیے آپ کو بڑی راتوں میں بھی فرض اور واجب نمازوں کی قضا پڑھنی چاہیے کہ اتنی ادا ہو جائے گی تو اس کے بارے میں تو اللہ کی بارگاہ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، جی تو اس سے بچت تو ہو جائے گی. تو یہ تیسرا فائدہ آپ کے لیے ہے. اس کو آپ سمجھیے کہ آپ کے ذمے کسی کا 1000 روپیہ قرض ہے، آپ کے پاس پیسہ آیا 1000 آ گیا 2000 آ گیا تو یہ چاہیے پہلے قرض ادا کر لیں، ادا کرنے بعد جو بچے تو اس کو اپنے کام میں یا صرف کریں یا خیرات کریں. لیکن آپ نے قرض نہ ادا کر کے سارے پیسے خیرات کر دیے نفل میں. اس خیرات کرنے کی وجہ سے قرض نہیں ادا ہوگا اور قیامت کے دن قرض خواہ آپ سے مطالبہ کرے گا، پروردگار اس نے قرض لیا تھا اور اوسط ہوتے ہوئے اس نے قرض نہیں دیا ہے، مجھے میرا حق دیا جائے. اس دن دینا پڑے گا اور اس دن تو کچھ رہے گا نہیں تو کیا دیں گی اس دن؟ جی جی کہ آپ کی جو نیکیاں یہ سب نیکیاں قرض خواہ کے حق کے بدلے میں اس کو دے دی جائیں گی. حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی اس کا حق نہیں ادا ہوگا. اللہ تب یہ ہوگا کہ پروردگار اب کیا ہو، تو وہ قرض خواہ کہے گا، قرض خواہ سے مراد حقدار، وہ حقدار کہے گا کہ الہ العالمین اس کی نیکیاں دیتے دیتے ختم ہو گئی ہیں، یہ ٹھیک ہے مگر نہیں میرا حق ادا ہوا تو میرے حق کے بدلے میں میرے ذمے کا جو گناہ ہے وہ اس کے سر لاد دیا جائے. اللہ اب اس کا گناہ اس کے سر لاد دیا جائے گا. تو ایسا کام کیوں کریں کہ بندوں کا قرض یا اللہ کا قرض آپ کے ذمہ باقی رہ جائے. بڑی راتوں میں نفل کی جگہ پر فرض نماز ادا کیجئے، واجب نماز ادا کیجئے اور جو آسان طریقہ میں نے بتایا ہے وہ آسان طریقہ اپنائیے اور اس بھول میں مت رہیے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت کی کوئی قضاء عمرے نام کی نماز ہے وہ پڑھ لیں گے تو سب ادا ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. کسی نے کر دیا ہے لکھ دیا ہے اس بہکاوے میں مت جائیے، ہم نے جو بتایا اسی کے مطابق عمل کیجیے. ماشاء اللہ سبحان اللہ.